بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر پاکستان کی فوج، افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز، پاکستان کی ایف سی، رینجرز، ہر ادارہ، پولیس، سارے سیسا پلائی دیوار بن کر دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں، یہ قصہ تقریباً 20-25 سال کا ہے، جب سے پاکستان کے اندر یہ ناسور جو ہے، جن کو ہم نے خود ایک رحم کے طور پر بہت بڑی تعداد میں مارجن دیا، مگر آج وہ ہماری رگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا تقریباً 99% صفایا ہو چکا ہے۔ الحمدللہ یہ بہادری اور یہ جرت کا مظاہرہ صرف پاکستان کی فوج ہی دنیا میں کر سکتی تھی، اور اس نے کر کر دکھایا۔ 2007 سے آنورڈ آج تقریباً 19-20 سال مسلسل پاکستان جو ہے اور پاکستان کی قوم دہشت گردی کا سامنا کر رہی ہے، دلیری کے ساتھ کر رہی ہے۔ کسی کے سامنے نہ کبھی ہاتھ پھیلایا اور نہ ہی کسی کے سامنے سربجود ہوئے۔ ہم اللہ کے نام کے اوپر لا الہ الا اللہ کی لاج رکھتے ہوئے اس ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے ہمیشہ سے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسا ہی کچھ واقعہ آج میں آپ کو سناتا ہوں، جو بہادری کی مثال ایک بہادر سپوت، پاکستان کی قوم کے ایک بہادر سپوت شہید نے کیا ہے، وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ایک بہت بڑے سانحے سے پاکستان کی افواج کو ایک سویلین نے بچایا ہے۔ پنجاب اور KPK کے بین الصوبائی علاقے جھنڈ اور خوشحال گڑھ پل کوہاڑ کے قریب ایک بہادر شہری جو ہے، اس نے اپنی جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچایا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتا دیتا ہوں اور پھر وہ جذبہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جھنڈ اور خوشحال گڑھ پل کوہاڑ کے قریب یہ جو شہری ہے، اس نے جب دیکھا کہ کھیتوں سے ایک دہشت گرد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے آبادی کی طرف، تو اس نے اس کو روکا، اس سے پوچھا۔ یہ تحصیل جھنڈ کے گاؤں منکوڑ کے رہائشی لیاقت صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور شہید مر کر زندہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس کے درجات ہیں وہ پہلے ہی آج سے 1400 سال پہلے بتا دیے ہیں۔ اور ایک ایک شہید جو پاکستان کا ہے وہ اس مٹی کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمارے لیے وہ سوچنے کا ایک معیار ہے کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے آخر کیا کرنا ہے۔ اب لیاقت نے رو کر اس کی شناخت پوچھی، اس دہشت گرد کی، خوارج کی، جو کہ خارجی دہشت گرد ہیں، جو بھارت کے، اسرائیل کے اور غیر مسلم طاقتوں کے ٹکڑوں کے اوپر پلتے ہیں اور پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود کش حملہ آور بکلاہٹ کا شکار ہوا اور اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ آپ تصویر کے اندر ساتھ ساتھ دیکھی جا رہے ہیں، یہ وہ بہادر پاکستان کے سپوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں ایک دفعہ پھر سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مزید لال جو ہیں ماؤں کو پیدا کرنے کی توفیق دے، اور ایسے بہادری کا مظاہرہ کرنے والے جو وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں، ایسے اگر لوگ ہمارے وطن میں رہے تو الحمدللہ قیامت تک اس وطن کے 1 انچ کو بھی آنچ نہیں آ سکتی۔ بہرحال جیسے ہی خودکش حملہ آور آگے آیا، بکلاہٹ کا شکار ہوا، اور اس نے بکلاہٹ کے شکار ہوتے ہی دھماکے سے خود کو اڑا دیا، جس کے نتیجے میں بہادر شہری لیاقت صاحب موقع پر شہید ہو گئے۔ حملہ آور خارجی بھی جہنم واصل ہو گیا۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دہشت گرد خارجی کا مقصد بین الصوبائی علاقہ جو ہے اس میں واقع حساس چیک پوسٹ تک پہنچنا تھا، اور آگے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جا کر وہ اپنی جو بزدلی ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تاہم شہری کی بروقت بہادری نے بڑے جانی نقصان سے پاکستان اور پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو بچا لیا۔ شہید لیاقت نے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر مظاہرہ کیا ہے، اور اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ ایک بار پھر سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر مزید اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی وطن کے لیے ہر ایک سٹیپ لینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ آگے بڑھیں گے اور بات کرنی ہے کہ جہاں پر دہشت گردوں کی بات ہوئی اور خارجی پاکستان کے صوبائی علاقوں کے اندر بین الصوبائی سرحدوں کے اوپر KPK اور پنجاب کے دہشت گردی کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر ایک اور مجھے دہشت گرد کا جب نام یاد آتا ہے تو مجھے ایک بندے کا نام یاد آ جاتا ہے، اور وہ بندہ سامنے بھی آ گیا ہے۔ اس کا نام مراد سعید ہے۔ مراد سعید نے ایک انٹرویو دیا ہے، اب وہ ریکارڈڈ تھا، اس کے بعد شہزاد اکبر نے اس کو لنک کیا، سنک ان کیا، اور اس کے بعد وہ چلایا انہوں نے جو بھی کیا۔
بہرحال اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں, اس نے بہت جھوٹ بولے, اس نے اپنی ساری جو رام لیلا ہے وہ سنائی ہے اور دوبارہ ایک ایموشنل سینٹیمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے دو چیزوں کے اوپر بڑا گلہ ہے. ایک کہ مراد سعید پکڑا کیوں نہیں گیا, دوسرا مراد سعید جو ہے وہ بھاگ کر چھپ کیوں گیا. جب یہاں پر چھوٹے سے چھوٹا ورکر جس کو شاید پارٹی نے کوئی فائدہ ہی نہ دیا ہو, جس نے بہت زیادہ انپٹ کی ہو اور پارٹی کی طرف سے آؤٹ پٹ آئی نہ ہو, جس کو حکومت میں بھی کوئی عہدہ نہ ملا ہو, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ میدان کے اندر موجود تھے اور موجود ہیں. میں آپ کو ایک نظریے کی بات کر رہا ہوں نا, وہ نظریہ غلط ہے صحیح ہے چلنے دیں, وہ الگ کہانی ہے. مگر بات یہ ہے کہ اگر غلط نظریے کے اوپر بھی کوئی کھڑا ہے اور وہ کھڑا ہے تو وہ وفادار ہے, وفادار ہے تو اس کی امپورٹنس زیادہ ہونی چاہیے تھی, لیکن امپورٹنس اس کی کم ہے اور اس کے باوجود کہ اس کو ماضی میں کوئی اس طرح سے بڑا عہدہ بھی نہیں ملا پھر بھی وہ وفادار ہے اپنے نظریے کے ساتھ, چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے. یہ بندہ مراد سعید سب سے زیادہ لوکریٹو پوزیشن پر تھا پارٹی کے اندر, بنی گالہ میں عمران خان کے گھر کے اندر, ایون آگے تھوڑا آگے چلے جائے وہاں تک, مطلب اس کو ایکسیس تھی نا بیڈ روم تک بھی. تو سارا کچھ ہونے کے باوجود, منسٹر رہنے کے باوجود, اور یہ اس نے کہانی ایسی رچائی کہ مجھے بڑا خطرہ تھا, خان صاحب نے کہا نکل جاؤ, وہ تو بلا کے تھک گیا بیچارہ, وہ تو یہاں لبرٹی سے لے کر وہاں تک بتاتا تھا یار آ جاؤ. وہ پنکی صاحبہ جو ہیں, آگے ایک پنکی کی سٹوری بھی ہے, وہ سارے آپ کو لوگوں کو بلا کے تھک گئے ہیں بیچارے. آج پریس کلب کے سامنے 4 لوگوں نے دھرنا دیا ہے اور اس کو انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا جلسہ, اور 4 لوگوں نے اس کو جلسے کو کیا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس کا واویلا کر رہے ہیں, پرانی فوٹیجز لگا کے کلیبریٹ کر کے, مطلب اے آئی کی ٹولز یوز کر کے. اب یہ بیچارے 4 لوگ, علیمہ خان کہہ کے تھک گئی کہ خدا را نکلیں جنہوں نے پارٹی سے فائدے لیے ہیں, خدا را نکلیں. وہ بیچاری کہتی کہ ہم, اور سہیل افریدی وہ کہتا رہا کہ میرے ساتھ چلو, میں پتہ نہیں رہائی فورس بنا رہا ہوں, کدھر گیا, میں یہ کر رہا ہوں, میں بلاک کر دوں گا, قلم چھوڑ ہڑتال ہو جائے گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, بلا بلا بلا, سارا کچھ پورا صوبے کی ساری پاور یوز کر دی. وہاں پر انہیں بندے چاہیے تھے اور کی پلیئرز چاہیے تھے. آپ یہ نیریٹو بنا رہے ہو کہ خان نے کیا ناچ جاؤ, مطلب بہت ہی زیادہ کوئی عزیز بندہ ہو نا, اتنا زیادہ کہ مطلب سب سے زیادہ عزیز انسان کو کون سی چیز ہوتی ہے, بیوی, بچے, ماں باپ. چلے ماں باپ تو ہیں نہیں تو پیچھے رہ گیا بیوی اور بچے بھی ہیں نہیں پاکستان میں, تو پیچھے سب سے زیادہ کون امپورٹنٹ رہ گیا, کیونکہ بہنوں کا تو میں نے دیکھ لیا ہے خان صاحب کا کہ وہ ہی ڈزنٹ کیئر, تو پیچھے رہ گیا کون, بیوی. اب اس کی کیئر کی جا سکتی ہے اور وہ کرتے تھے. اگر اس کے نیریٹو کو میں مان لوں مراد سعید کے کہ وہ بڑی میری کیئر کرتے ہیں اور یا مجھے کہتے تھے کہ نکلو نکلو نکلو, تو پھر وہ تو اس درجے پر فائز ہو گیا نا بشرا بی بی والے, اس کے برابر انہوں نے خان صاحب کو اس کو سمجھا ہوا تھا. جتنی کیئر بشرا بی بی کی اپنی بیوی کی, اتنی کیئر مراد سعید کی, یعنی اتنے امپورٹنٹ آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے شاید. بہرحال اس نے سہیل افریدی کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں اور مطلب کاؤنٹر کیا, اور سہیل افریدی کو کہ یہ بیسیکلی جو سہیل افریدی کر رہا ہے نا, مراد سعید ریبٹل دے رہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں کہ آپ ایک ہائپ کریٹ کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد ضائع ہو جاتے ہیں, نگل جاتے ہیں, آپ کو ایک تسلسل چاہیے, آپ کو یہ چاہیے. تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا. بہرحال میرا یہ پوائنٹ اس میں سے سارا یہی تھا کہ بھائی اتنا امپورٹنٹ آدمی تھا کہ جس طرح وہ بشرا بی بی کو آنچ آتی تھی تو خان تڑپنے لگتا تھا نا, اسی طرح مراد سعید کو بھی کچھ ہونے لگتا تھا تو تڑپنے لگ جاتا. تو یہ سٹینڈرڈ رکھا ہوا تھا, یہ ماحول تھا. بہرحال خیر, اگر اس کی بھی مراد سعید کی باتوں کو مانا جائے. بہرحال آگے آئے اور میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں کہ ایک اور پنکی پکڑی گئی ہے. پنکی ایک باری پھر پھڑی گئی. کوکین ڈیلر پنکی پیشی کے موقع پر آگے چلتی رہی, تفتیشی افسر پیچھے چل کر راستہ بناتا رہا. پاکستان کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر پنکی کی گرفتاری اور عدالت میں پیشی دیکھ کر یہ ساتھ دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. یہ خبریں ٹی وی کے اوپر چلی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس کے نام کے ساتھ پنکی آ جاتا ہے نا, وہ تو یار اس کا کوئی صحیح کام نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی سب سے, اور اس کو پروٹوکول بھی سب سے زیادہ ملتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ وہ پولیس والا ہے, اس کو جس طرح ساتھ لے کر جا رہا ہے اور پیچھے پولیس خاتون ہے, اور یہاں پر اگر کوئی بیچارہ میں کہتا ہوں کہ ایک ٹوٹی چوری کر لے گا یا سائیکل کی ہوا نکال کے بھاگ جائے گا نا,
اگر اس کے اوپر بھی پرچہ ہو گیا تو اس کو بھی ہاتھ کڑی میں اور اس طرح پولیس آئے گی. یہ تھوڑا سا یہ تو ہمارا ایشو ہے کلچرلی بھی, اور لا انفورسمنٹ اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح کا کام رکھنا ہے. بہرحال میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی جس کے نام کے ساتھ پنکی آ گیا یا تو وہ جیل میں ہوگی, اور جیل میں بھی پروٹوکول ہوں گے, جیل سے بیٹھ کر بھی وہ صوبوں کو چلا لے گی, کچھ ہوتے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ پنجاب کی ایسی کی تیسی پھیر دے گی, اور وہ گرفتار ہو کر بھی گرفتاری والا ماحول نہیں ہوگا, پروٹوکول ہوگا, اور پاکستان میں سب سے بڑی کوکین ڈیلر ہوگی. ایک پنکی ہے جو کہ بڑا لوگوں نے بڑا کہا ہوا ہے کہ وہ جادوگر ہیں, وہ جادو کے اثر سے سحر سے لوگوں کو گرویدہ بنا لیتی ہیں اور ان کو پاگل کر دیتی ہیں, اور دوسری ہیں وہ کوکین بیچ کر لوگوں کو لت لگا لیتی ہیں. تو دونوں پنکیوں کی جو لوگوں کو لت لگانے کی عادت ہے نا, وہ دونوں ہی ایکسپوز ہو گئی ہیں, اور دونوں کو جتنا پروٹوکول ملتا ہے یا جتنی ان کی امپورٹنس ہے وہ بھی سب کے سامنے آ گئی ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا آپ دیکھیں کہ آپ نے جو لوگ مجرم ہیں یا جو لوگ جرم کرتے ہیں یا جو لوگ واقعی کرپٹ ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. تو یہ ایک ٹی وی چینلز کی خبریں ہیں, انہیں کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح وہ چل رہی ہیں. بہرحال دوبارہ کسی دا بھی نام پنکی آیا تو تسی یہ سمجھ جائے یا تے او جادوگر ہوئے گی یا پھر وہ کوکین دے نال لوگوں پاگل کرے گی, وہ بھی جادوگری ہوتا ہے. بہرحال اجازت جی, اللہ حافظ.